السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 21 کا پارٹ 2۔ لیسن نمبر 21 ہے وقف۔ پارٹ 1 میں ہم نے وقف اور علامات وقف کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے نون قطنی کے بارے میں۔ سب سے پہلے نون قطنی کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ تنوین کے بارے میں آپ جانتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ آ جائے، حمزہ کون سا؟ حمزہ وصلی۔ اب یہاں پر یہ بات آپ سمجھ لیں، حمزہ دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک حمزہ وصلی اور ایک حمزہ قطعی۔ جو حمزہ وصلی ہوتا ہے وہ وصل میں گر جاتا ہے۔ وصل میں گرنے سے مراد یعنی جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں، وقف نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے، وہ نہیں پڑھا جاتا۔ اور دوسرا جو ہے حمزہ قطعی، وہ چاہے ہم ملا کر پڑھیں، چاہے ہم وہاں پر وقف کریں، کسی بھی صورت میں وہ حمزہ نہیں گرے گا، وہ پڑھا ہی جائے گا۔ لیکن حمزہ وصلی جب ملا کر پڑھا جائے گا تو وہ حمزہ گر جائے گا۔ کیسے ملا کے پڑھا جائے گا یہ بھی ہم آگے مشق کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کیسے ملا کر پڑھنا ہے۔ تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے، یعنی جب ملا کر پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے، تو حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ آپ یہاں سے سمجھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں، یہ آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو خیرا لکھا ہوا ہے یہ خیرا نہیں تھا، اصل میں یہ ہے خیرن، اور یہ نیل وسیعتو اس کی اصل حالت ہے الوسیعتو۔ دیکھیں یہ حمزہ جو آ رہا ہے یہ حمزہ وصلی ہے۔ اب ذہن میں آپ کے یہ سوال ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حمزہ وصلی ہے یا حمزہ قطعی ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں پر حمزہ کے نیچے چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے نا، تو آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ وصلی ہے جبھی تو اس حمزہ کو گراتے ہوئے نون لکھا گیا ہے۔ تو خیرا اصل میں خیرن ہے اور نیل وسیعتو اصل میں الوسیعتو ہے۔ لیکن جب ہم ملا کر پڑھیں گے، وصل کی صورت میں پڑھیں گے، تو ہم پڑھیں گے خیرا نیل وسیعتو۔ خیرن کی جو تنوین آ رہی تھی، دو زبر آ رہی تھی، اسی تنوین کے نون کو یہاں پر حمزہ کے نیچے لکھ دیا گیا ہے اور اس نون کے نیچے زیر لگا دی گئی ہے، یعنی تنوین بھی باقی ہے، وہ تنوین یہاں پر نون کی صورت میں آ گئی اور اس کے نیچے زیر آ گئی۔ اور جو حمزہ ہے اسے گرا دیا گیا۔ گرانے سے مراد یہ ہے کہ پڑھنے میں وہ نہیں آئے گا، لکھنے میں آ رہا ہے دیکھیں، لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے، جب ملا کر پڑھا جاتا ہے تب یہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی پڑھا نہیں جاتا۔ تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصلی گر جائے گا اور اس کی جگہ پر تنوین کے نون ساکن کو ہی حمزہ کے نیچے لکھ دیا جائے گا اور اس کے نیچے زیر لگا دی جائے گی، اور یہ جو چھوٹا سا نون ہوگا یہ نون قطنی کہلائے گا۔ اور یہ نون وصل میں پڑھا جائے گا لیکن وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اوپر یہ جو صورت لکھی ہوئی ہے یہ وصل کی صورت لکھی ہوئی ہے جب ہم نے ملا کر پڑھنا ہے تب کی صورت، اور یہ جو نیچے صورت لکھی ہوئی ہے یہ وقف کی صورت لکھی ہوئی ہے۔ وقف کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیرن تھا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیا جائے گا، تو خیرن سے وہ خیرا بن گیا، اور الوسیعتو اپنی جگہ پر ویسے ہی برقرار ہے، یہاں پر کوئی نون نہیں لکھا گیا کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے۔ خیرا پہ ہم ٹھہرے ہیں اور اس کے بعد ہم نے سانس توڑ دیا اور اس کے بعد ہم نے آگے سے دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ تو چلیے سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا یا زبر خوی، را زبر را، خیرا، نون لام زیر نل، خیرا نل، واو زبر و، خیرا نل و، صاد یا زیر سیج، خیرا نل و سیج، یا زبر یا، خیرا نل و سیج، تا پیش تو، خیرا نل و سیجتو، آگے وقف، خیرا الوسیجتو۔ شیبا اصل میں شیبن ہے اور نسماء اصل میں السماء ہے۔ آپ کو یہاں پر دیکھتے ہی فوراً پتہ چل گیا ہوگا کہ السماء کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، کیونکہ وصل کی صورت میں یہ نون قطنی کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ حمزہ وصلی ہے۔
قرآن پاک میں بعض جگہ ایسی بھی ہوں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ تنوین کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن حمزہ کے نیچے کوئی نون قطنی نہیں ہے، تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ حمزہ پھر وصلی نہ ہو، وہ حمزہ قطعی ہو، کیونکہ حمزہ قطعی اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں بھی نہیں گرے گا، چاہے ہم وصل کی صورت میں پڑھیں چاہے ہم وقف کی صورت میں پڑھیں۔ شین یا زیر شی، با زبر با، شیبا، نون سین زیر نس، شیبا نس، سین زبر سا، شیبا نسا، میم الف زبر ما، شیبا نسا ما، حمزہ پیش او، شیبا نسا ما او، آگے وقف، شیبا، السماء۔ منیب اصل میں منیبن تھا اور ندخلوہا اصل میں ادخلوہا تھا، تو جب تنوین کو ختم کیا تو تنوین کے نون کو ہی یہاں پر چھوٹا سا لکھ کر اس کے نیچے زیر لگا دی، تو یہ نون قطنی بن گیا۔ میم پیش مو، نون یا زیر نی، منی، با زیر بی، منیبی، نون دال زیر ند، منیبی ند، خو پیش خو، منیبی ند خو، لام واو پیش لو، منیبی ند خلو، ہا الف زبر ہا، منیبی ند خلو ہا، آگے وقف، منیبن میں با کے نیچے دو زیر کی تنوین تھی، تو دو زیر کو وقف میں ساکن کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر با کو ساکن کر دیں گے۔ منیب، ادخلوہا۔ مبین اصل میں مبینن تھا اور نقتلو اصل میں اقتلو تھا، تو یہاں پر وہی والا ہی قاعدہ استعمال ہوا ہے کہ تنوین ختم کر کے تنوین کا ہی نون یہاں پر لکھ دیا گیا ہے حمزہ کے نیچے، اور اس نون کے نیچے زیر لگا دی گئی ہے۔ یہاں پر نون کے نیچے زیر کیوں لگائی ہے، اس کا بھی ریزن ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ جب حمزہ وصلی گر جاتا ہے، جب کلام کے درمیان میں آتا ہے، جب ہم وصل نہیں کریں گے ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ درمیان میں آ جائے گا، جب حمزہ درمیان میں آ جائے گا تو حمزہ گر جائے گا، یعنی پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو اگر حمزہ گر جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم مبین پہ بھی وقف کر دیں گے، یہاں پر بھی سانس کو توڑ دیں گے، پھر ہم جب اقتلو سے ہم نے پڑھنا تھا حمزہ تو گر گیا، نون کے نیچے زیر اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہاں پر پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ حمزہ جب گر جائے گا تو ہم نے قاف جو ساکن ہے اس کو ہم نے کس سے ملا کر پڑھنا ہے، تو یہاں پر ملا کر پڑھنے کے لیے آسانی کر دی گئی ہے اور نون کے نیچے زیر لگا دی گئی ہے تاکہ ہم یہ پورا لفظ آسانی سے پڑھ سکیں۔ میم پیش مو، با یا زیر بی، مبی، نون زیر نی، مبینی، نون قاف زیر نق، تا پیش تو، نق تو، لام واو پیش لو، نق تو لو، مبینی نق تو لو، آگے وقف، مبین میں نون کے نیچے دو زیر تھیں تو وقف میں دو زیر کو ساکن کر دیں گے۔ مبین، اقتلو۔ قدیرو اصل میں قدیرن اور نلذی اصل میں الذی ہے۔ قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را پیش رو، قدیرو، نون لام زیر نل، قدیرو نل، لام زبر لا، قدیرو نلا، ذال یا زیر دی، قدیرن الذی، آگے وقف، قدیرن میں را پر دو پیش تھی تو وقف میں دو پیش کو ساکن کر دیں گے کیونکہ دو پیش کو وقف میں ساکن کر دیا جاتا ہے۔ قدیر، الذی۔ خبیرہ اصل میں خبیرن اور نلذی اصل میں الذی ہے۔ خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، را زبر را، خبیرا، نون لام زیر نل، خبیرا نل، لام زبر لا، خبیرا نلا،
ذال یا زیر ذی خبیرن الذی. آگے وقف. خبیرہ کے را پر 2 زبر کی تنوین تھی، وقف میں 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے. خبیرہ الذی. تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے یا کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 22. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.